ہڈیوں والا رقاص۔ ایک بہت ہی غریب اور سنسان جنگل میں ایک پرانی قبرستان تھی۔ اس قبرستان میں کبھی کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ سب لوگ یہاں سے ڈرتے تھے۔ لیکن ایک رات جب چاند بہت روشن تھا تو کچھ عجیب واقع ہوا۔ ایک ہڈیوں کی ہڈیاں زمین سے نکلنے لگیں اور الگ الگ ہو گئیں۔ پھر ایک جادوئی روشنی نے ان تمام ہڈیوں کو ملا دیا اور ایک انسان کی شکل بن گئی۔ یہ تھا شاذل، ایک ہڈیوں والا لڑکا جو نیا زندہ ہو گیا تھا۔ شاذل کو فوری طور پر احساس ہوا کہ وہ بہت ہلکا اور خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے دل میں موسیقی اور رقص کی خواہش تھی۔ شاذل کے دوستوں میں سب سے پہلے سندرہ تھی۔ سندرہ ایک خوبصورت پری تھی جو جنگل میں رہتی تھی۔ اس کے پاس سونے کے پر تھے اور وہ بہت مہربان تھی۔ سندرہ نے شاذل کو دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ پھر شاذل کا دوسرا دوست حذیفہ آیا۔ حذیفہ ایک حکیم چوہا تھا جو جنگل میں رہتے ہوئے بہت سے راز جانتا تھا۔ حذیفہ بہت پڑھا لکھا تھا اور ہمیشہ اچھے مشورے دیتا تھا۔ تیسری دوست تھی زویا، ایک خوش مزاج خرگوش جو ہمیشہ ہنسا کرتی تھی۔ زویا کے پاس بہت سی طاقتیں تھیں اور وہ بہت تیز دوڑ سکتی تھی۔ یہ تینوں دوست شاذل کی غریب حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گئے، لیکن شاذل خود بہت خوش تھا۔ شاذل کو رقص کرنے کی بہت شدید خواہش تھی۔ وہ ہر روز رات کو جنگل میں آتا اور چاند کی روشنی میں ناچتا تھا۔ لیکن جنگل میں ایک بہت بڑا شریر شیطان تھا جس کا نام ارہم تھا۔ ارہم کو کسی کی خوشی بالکل پسند نہیں تھی۔ جب ارہم نے شاذل کو ناچتے ہوئے دیکھا تو بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شاذل کو رقص کرنے سے روک دے۔ ارہم نے ایک سے ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے وہ شاذل کے پیروں کو توڑنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے شاذل کے ہاتھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن شاذل ہر بار نئے طریقوں سے ناچتا رہا۔ ارہم اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے جنگل کی تمام نیک روح کو جمع کیا اور شاذل کو قبرستان سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ شاذل کی تین دوستوں نے مل کر ایک بہترین منصوبہ بنایا۔ سندرہ نے اپنے جادوئی پروں سے ایک خوبصورت نغمہ بنایا۔ حذیفہ نے اپنی حکمت سے ارہم کی سب کمزوریوں کا پتہ لگایا۔ زویا نے تیزی سے دوڑ کر ارہم کو الجھایا۔ پھر شاذل نے سب سے پہلے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ناچنے کی دعوت دی۔ جنگل میں موسیقی بجی اور سب نے شاذل کے ساتھ رقص کیا۔ یہ موسیقی اتنی خوبصورت تھی کہ